بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر زندہ تھے اور آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں، گویا کہ پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ آنے والا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلایا۔ اپنے گھر میں بلانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو باہر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر ویسے ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے گھر میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھیں، جمعے کی نماز کے انتظار میں بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، ایمان کو تازہ کریں، علم و عمل والی باتیں سنیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر میں بلایا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت دے کر بھیجا ہے۔ کسی کو 40 سال کی زندگی دی، کسی کو 50 سال کی زندگی دی، کسی کو 60 سال کی زندگی دی، کسی کو 70 سال کی دی، کسی کو 80 سال کی دی، کسی کو 90 یا 100 سال کی دی۔ آج سے 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر 1926 تھا۔ آج سے 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر 1926 تھا۔ جو لوگ، جو انسان 1926 میں زندہ تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان میں سے 99% انسان اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 1% کے قریب اگر کوئی زندہ بھی ہوا، اگر کوئی زندہ بھی ہوا جو 1926 میں تھا، مثال کے طور پر 1926 میں وہ 20 سال کا تھا، اگر وہ آج ہوگا تو آج وہ ہوگا 120 سال کا، 120 سال کا۔ تو آج سے 100 سال پہلے جس طرح اس کا جسم تھا، آج نہیں ہوگا۔ جس طرح اس کی آنکھیں تھی جوانی میں، آج نہیں ہوں گی۔ جس طرح اس کا دل و دماغ تھا جوانی میں، آج نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ دنیا مٹنے کا جہان ہے، یہ دنیا ختم ہونے کا جہان ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ نہ تو یہاں کی خوشیاں ہمیشہ باقی رہیں گی، نہ تو یہاں کے غم ہمیشہ باقی رہیں گے، نہ تو یہاں کی زندگی ہمیشہ باقی رہے گی، نہ تو یہاں کی جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، نہ تو یہاں کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، نہ تو یہاں کا گھر ہمیشہ باقی رہے گا۔ کچھ بھی تو نہیں رہے گا، سب چیز ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اس دنیا کے اندر ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز وقتی ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے دی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اپنے آپ کے اوپر، آپ ذرا غور کریں خود اپنے آپ پر۔ آپ میں سے اگر کوئی اس وقت 40 سال کا ہے تو آج سے 41 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ اگر کوئی 50 سال کا ہے، 51 سال پہلے دنیا میں نہیں تھا۔
اگر کوئی 60 سال کا ہے 61 سال پہلے دنیا میں نہیں تھا، اگر کوئی 70 سال کا ہے 71 سال پہلے دنیا میں نہیں تھا، جس طرح پہلے نہیں تھا آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے دنیا کے انسانوں، ایک وقت تمہارے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، جس طرح پہلے نہیں تھا آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ اس چھوٹے سے وقت میں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزمائیں گے تم کو کبھی غم دے کر، ہم آزمائیں گے تم کو کبھی کوئی پریشانی دے کر، ہم آزمائیں گے تم کو کبھی کوئی مالی نقصان دے کر، ہم آزمائیں گے تم کو کبھی کوئی بیماری دے کر، ہم آزمائیں گے تم کو کبھی اولاد دے کر، ہم آزمائیں گے تم کو مختلف طریقوں سے، ہم آزمائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جو کوئی اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، کل کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عقل مند آدمی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ تو میرے عزیزو، اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کرو، اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوال پر جواب دیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک سوال کیا تھا، وہ پوچھا تھا الست بربکم، الست بربکم۔ اے دنیا کے انسانوں بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری دنیا کے انسانوں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آج دنیا کے اندر جب ہم کوئی گناہ کرتے